السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیسے ہیں آپ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ سوال یہ ہے کہ جب بندہ بالغ ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، تو اس کو خیالات، جنسی خیالات زیادہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ شہوات ان کے اندر بڑھ جاتی ہے، تو بعض اوقات حالت نماز میں بھی یہ خیالات آتے ہیں، یا پھر جیسے لڑکا اور لڑکی نئی شادی کی ہے انہوں نے، تو وہ ہم بستری کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھتے، تو یہ خیالات ان کے مائنڈ میں رہتے ہیں، بار بار ذہن اس طرف جاتا ہے، حالانکہ وہ ان خیالات کو جھڑکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابراہیم ہیں، وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر جنسی خیالات یا شہوت پر مبنی خیالات نماز میں آ جائیں تو ایسی صورت میں کیا نماز پر فرق پڑتا ہے؟ اس سلسلے میں قدر تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وسوسہ بیماری کی ایک قسم ہے جو کہ شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا پھر نفس امارہ کا جب غلبہ ہو تب وسوسے آتے ہیں۔ اس لیے وسوسوں کا علاج ایمان کو قوی بنانے سے ہوگا، نیز شیطان کے راستوں کو کمزور بنانے سے علاج میں مدد ملے گی۔ آپ کثرت سے نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر، تسبیح، استغفار کریں، نماز کی طرف لوٹیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ سے تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو؟ یہ سورہ النمل کی آیت نمبر 62 ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء 83-84 میں حضرت ایوب کے بارے میں فرمایا، ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں دیا تھا اسے اللہ رب العالمین نے دور کر دیا۔ یہاں ایک خوبصورت بات میرے ذہن میں آئی، کسی عالم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے، دیکھیے ایوب علیہ السلام نے عافیت نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، کہ اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تجھے اس بات کا علم ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ تو آپ ایوب علیہ السلام رب العالمین سے یہ فرما رہے ہیں یا یہ التجا کر رہے ہیں کہ جو میرے لیے خیر ہو اس میں آسانیاں فرما دے۔ بہرحال آپ کے سوال کا جواب، اور دوسری جو وسوسوں کے علاج کے لیے مفید ترین ذریعہ یہ ہے کہ جب بھی وسوسہ آئے تو وسوسہ بالکل ختم ہو جانے تک اپنا ذہن کسی اور جانب متوجہ کر دیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا وسوسوں کے علاج کے لیے کوئی دوا ہے، تو انہوں نے جواب دیا اس کی ایک بہترین دوا ہے، وہ یہ کہ آپ وسوسے سے ذہن کو مکمل طور پر کسی اور جانب مصروف کر دیں۔ اور شیخ ابن باز وغیرہ نے بھی اس سلسلے میں یہی فرمایا کہ جو ذکر و اذکار ہیں ان سے آپ مدد لیں، معوذتین پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، جو بھی سورہ بقرہ وغیرہ وغیرہ۔ 05820744041 اوکے، لیٹ می جی ہلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ کون سا بول رہے ہیں؟ سر نوید الرحمان بات کر رہا ہوں ادھر سے خیبر مدینہ سے۔ ایک دن پہلے بھی آپ سے بات ہوئی۔ جی فرمائیے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ مطلب ہم جو ہے نا، میں سنی ہوں، تو اگر کوئی مطلب محلے میں یا یعنی کہ علاقے میں کوئی شیعہ ہو، وہ فوت ہو جائے، تو ہم اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے کوئی بھی آدمی اگر مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے،
تو اس کے جنازہ پڑھنے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بدعقیدہ ہے اور وہ اپنے آپ کو سنی ہی کہلواتا ہے، قبروں پر جا کر سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ سے نظر و نیاز مانگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا مانتا ہے، اور وہ شرک کے جو عقائد ہیں اگر وہ ظاہر ہے تو پھر یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں، میں سر یہ شیعہ جو مذہب ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں کسی خاص مکتب فکر کی بات نہیں کر رہا، میں شیعہ اگر مسلمان ہیں اور وہ صحیح العقیدہ ہیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کہاں ملیں گے ایسے شیعہ جو آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا بھی کہتے ہیں، اور وہ حضرت علی کو، حضرت حسن کو، پنج تن پاک کو اپنی مدد کے لیے بھی پکارتے ہیں؟ تو یہ تو شرکی عقائد ہے بھائی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو سر اگر یہ مطلب کوئی فوت ہو جاتا ہے شیعہ تو ہمارے جو ماحول ہے وہ اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ مطلب دو جنازے ہوتے ہیں، ایک شیعوں کا جو ہے وہ امام ہے وہ پڑھاتا ہے اور ایک سنیوں کا پڑھاتا ہے۔ جی جی، تو اس میں کیا مطلب جو ہمارا امام سنیوں کا امام ہے وہ شیعہ اگر میت شیعہ ہے تو اس کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ میں نے تو یہ عرض کیا نا کہ کوئی بھی جو جنازہ ہے وہ اگر مسلمان کا ہے تو پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا عقیدہ اس کا ہے جو مشرکانہ عقیدہ ہے، اب قادیانی ہے، قادیانی بھی آپ کے ملک میں مسلمان کہلاتے ہیں یا نہیں کہلاتے؟ اگر قادیانی کوئی مر جائے تو کیا اس کا نماز جنازہ آپ پڑھیں گے؟ نہیں۔ ہاں، تو یہ بالکل واضح ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ کسی کا صحیح ہے تو مہما کان کوئی بھی ہو وہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے تب پھر اس کی نماز جنازہ یہ درست نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ یہ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ آپ کے فون کرنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کہ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا، بسا اوقات انسان کے دماغ میں وسوسے اور افکار آتے ہیں خصوصاً عقیدہ توحید اور ایمان سے متعلق، تو کیا مسلمان کا ان افکار پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو شیخ نے اس کا جواب یہ عنایت فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں یہ حدیث ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے یا انہیں زبان پر نہ لا جائے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور صحابہ کرام سے یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلوں میں آنے والے وسوسوں کے بارے میں پوچھا، جن میں سوال میں مذکور امور بھی تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی صریح ایمان ہے۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے نقل کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایات ہیں۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے، لوگ سوالات کرتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا یہ تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ چنانچہ اگر کسی کے دل میں یہ بات آئے تو کہہ دے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں۔ متفق علیہ۔ ایک اور روایت میں کچھ یوں الفاظ ہیں کہ اللہ سے پناہ مانگے اور ایسے سوالات کو ذہن سے جھٹک دے، اور چنانچہ اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر شیطان کے وسوسوں سے پیچھا چھڑانے کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ اپنائے، اور وسوسوں کے پیچھے لگ کر عبادت مت ترک کریں کہ ذہن میں حرام امور کے متعلق خیالات آتے ہیں تو اس کے لیے نماز ہی چھوڑ دیں، یہ غلط ہوگا، بلکہ آپ اپنی نمازیں جاری اور ساری رکھیں۔ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال آتا ہے یا کوئی خیال آتا ہے تو آپ اپنی نماز کو نہ چھوڑیں، نماز آپ کی صحیح ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا کہ نماز وسوسے آنے سے، چاہے وہ شہوت کے وسوسے ہوں یا عام وسوسے ہوں، ان کے آنے سے
नमाज बातिल नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है वजाहत हो गई होगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और मेरा नंबर है 00966504686317। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا